ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. محترم حضرات، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بہت سے تاریخی واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عظمت و عظیمت کا ایک ایسا نادر اور عقلوں کو حیران کرنے والا واقعہ ہے جس سے انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار قربانی سے مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. پوری دنیا میں اس واقعے پر تقریریں ہوتی ہیں، اس واقعے کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتے ہیں. مسجدوں میں، مدرسوں میں اور جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ آج خطبہ جمعہ میں یہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی قربانی کے اہم موضوع پر آپ سے کچھ گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپ کے والد نے اسماعیل نام کیوں رکھا؟ آج ایک ناموں کا بھی بڑا مسئلہ ہے. کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کوئی بچی پیدا ہو جائے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا نام رکھیں جو 2 in 1 ہو، یعنی مسلمانوں میں بھی چلے، غیر مسلموں میں بھی چلے. یہ بہت بڑی برائی آج ہم میں آ چکی ہے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ نام سے کسی طرح یہ پتہ نہ چل پائے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم، جبکہ نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے.
نام اچھے سے اچھا ہونا چاہیے اور پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو نام رکھے ہیں وہی نام ہم اپنے بچوں کے رکھیں، وہی نام اپنے خاندان والوں کے رکھیں، بچیوں کے نام بھی اسی طرح سے ہونے چاہیے۔ خیر یہ موضوع الگ ہے۔ تو میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود فرمایا کہ تم اپنے اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھو۔ جی تو اللہ کا حکم تھا، اسی لیے اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل نام جو ہے یہ عربی زبان کا یا اردو زبان کا نام نہیں ہے، بلکہ اسماعیل عبرانی زبان کا نام ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں اللہ میری دعا سن لیجئے۔ اسماعیل کا نام کیا ہے؟ اے اللہ میری دعا سن لیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کے گھر کے اولاد عطا فرمائی۔ اسی نسبت سے اس بیٹے کا نام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل رکھا، یعنی اے اللہ میری دعا کو سن لی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، لیکن آپ کو اللہ نے ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، اولاد کی نعمت سے آپ محروم تھے، جبکہ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ کون تھی؟ نیک خاتون تھی، سجدہ گزار تھی، پرہیزگار تھی، روزے دار تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ کو یاد کرتی اور تڑپتی رہتی، تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں مانگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، جسے چاہتے ہیں خوب دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ خدا کی مرضی تھی، ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جوش میں تھے، جس کو ہم موج میں کہتے ہیں، سجدے میں گرے اور سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سوال کر دیا اور درخواست کر دیا اور کہا، اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک لڑکا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ آدمی کا کوئی کتنا بڑا دشمن ہو، اگر اس کے سامنے اکڑ کر چلے گا، اینٹ کر چلے گا، تو وہ بھی دوسرا بھی اکڑ جائے گا۔ لیکن کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اگر وہ عاجزی کرنے پر آ جاتا ہے تو انسان گرم پڑ جاتا ہے۔ یہ تو احکم الحاکمین ہے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والے، ساری دنیا کو پالنے والے، ساری دنیا کو چلانے والے اللہ کو عاجزی کتنی پسند ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری دعا کو سنیں گے، تو نے تو کہا ہے کہ صالحین بیٹا دو، نیک بیٹا دو، لیکن میں تجھے نیک بھی دوں گا اور حلیم بھی دوں گا۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ نرم مزاج، سننے والا، سمجھنے والا، ماننے والا۔ اگر سمجھنے والا بیٹا مل جائے، ماننے والا مل جائے اور حلیم مل جائے تو اس سے بہتر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ باپ کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ حلیم بیٹا ملے اس کو۔ حلیم بیٹا، اللہ نے کہا کہ تم نے تو صالح بیٹا مانگا ہے، نیک بیٹا مانگا ہے، میں تمہیں حلیم بیٹا عطا کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹے کا خزانہ، بیٹی کا خزانہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ خزانہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ خدا کے پیغمبر بھی اولاد اگر مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو صرف اللہ سے مانگا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بیٹا چاہیے، حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ بیٹا چاہیے، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں بیٹا چاہیے۔ دعا کرانی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ فلاں حکیم اور فلاں حکیم یا فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ہمیں بیٹا مل جائے گا۔
یہ سراسر ایمان کی کمزوری اور پھر ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ فرمایا علماء نے کسی نبی سے نہیں مانگا، حضرت ابراہیم نے کسی فرشتے سے نہیں مانگا، حضرت ابراہیم نے کسی بزرگ سے نہیں مانگا، حضرت ابراہیم نے کسی سے شجر سے نہیں مانگا، حضرت ابراہیم نے کسی حجر سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا۔ جب مانگا تو صرف اللہ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بیٹا دوں گا، لیکن بیٹا وہ صالح بھی ہوگا اور حلیم بھی ہوگا، یعنی تمہاری بات کو ماننے والا ہوگا۔ کیسا حلیم بیٹا؟ جی 80 سال سے زیادہ کی عمر کے بعد بیٹا دیا گیا، مختلف عمریں لکھی، بڑھاپے میں بیٹا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر امتحانات بھی دیے، اور امتحانات کوئی معمولی نہیں۔ ابھی بچہ چلنا بھی شروع نہیں کیا، ابھی میٹھی میٹھی باتیں کرنے بھی شروع نہیں کی، جدائی کا امتحان شروع ہو گیا۔ جدائی کا پہلا امتحان کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لب و دب میدان میں، جہاں نہ چرند ہو نہ پرند ہو، نہ گھاس ہو نہ کھیتی ہو، کوئی ایسی جگہ جا کر چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ ایمان ایک نبی کا ایمان ہو سکتا ہے، ایک پیغمبر کا ایمان ہو سکتا ہے، جو بغیر چون چلا دے، پوچھا نہیں کہ کس لیے چھوڑنا ہے، معلوم نہیں کیا، لیا، ساتھ میں لیا۔ ساتھ میں لینے کے بعد اونٹنی پر بٹھایا، لے کر چل دیے۔ لب و دب میدان، دور تک آدمی کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں دور تک سبزہ کا نشان نہیں تھا۔ بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، ایک مشکیزے میں پانی تھا، ایک کھجور کا تھیلا تھا چھوٹا سا، بیوی کے پاس رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہاں زندگی گزارنی ہے، یہاں رہنا ہے، بس لائے اور چھوڑا، مشکیزہ رکھا اور کھجور کا رکھا اور چل دیے۔ کیا امتحان کی گھڑی ہوگی۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے اپنے نیک شوہر، پاکیزہ شوہر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیچھے سے دامن پکڑ لیا، کہا کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا بات ہے، یہ بات بتاؤ۔ یہاں کوئی آدمی تو آدمی، یہاں تو درندہ بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں کھیتی نہیں ہے، یہاں آبادی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ کہا کہ اگر رب کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، سجدے پہ گر گئی کہ بس ٹھیک ہے، اب کوئی سوال نہیں ہوگا۔ بہت اچھی باتیں کہی۔ علماء نے فرمایا حضرت ابراہیم کو اللہ نے حلیم بیٹا دیا، اور میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے حلیمہ عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی تھی۔ خدا کے خزانے کی جو روح تھی، اصل چیز تھی۔ ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سے مانگا، دوسرا نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ پہلے کو اللہ نے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے زمزم عطا فرمایا۔ زمزم حضرت اسماعیل کی وجہ سے ہے، اللہ نے آپ کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اور پھر علماء نے بہت اچھا نقطہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں
کہ محمد عربی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کوثر عطا فرمایا. سبحان اللہ. پہلے کو زمزم، دوسرے کو کوثر. زمزم کی تاثیر ہم دیکھتے ہیں. زمزم کی تاثیر کیا ہے؟ نہ رنگ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے. اور یہی فرمایا، یہی کوثر کی تاثیر ہے کہ نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے. فرمایا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کو جوڑ دیا. نہ اس کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ گیا، اس کا بھی نہ رنگ بدلے گا، نہ خوشبو بدلے گی، نہ ذائقہ بدلے گا. اور قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق پر، سیدنا ابو بکر عمر فاروق پر، سیدنا عثمان غنی پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ پر، یہ اصحاب ہے آپ کے رسول کے یہ اصحاب آپ پر قربان ہو گئے، آپ سے ایسے جڑے کہ زندگی میں کبھی ان کا نہ رنگ بدلا، نہ مزاج بدلا اور نہ ذائقہ بدلا. یہ حضور سے جڑنے کا معاملہ تھا. اب بیٹا عطا کر دیا. حضرت سیدنا ابراہیم کو بیٹا دیا، اور بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی کیسا؟ آج کے بیٹے جیسا نہیں دیا جیسے آج اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسا بیٹا نہیں تھا، اللہ کی خاص عنایت تھی. خوبصورت کیسا تھا؟ چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. محبت سے بھرا ہوا حلیم بیٹا عطا فرمایا. اور حلیم بیٹا عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ایک پرچہ بھی امتحان کا دے دیا کہ جاؤ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایسے مقام پر چھوڑ آؤ جہاں نہ چرند ہو نہ پرند ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونٹنی پر سوار کرتے ہیں. چلتے چلتے دور پہنچ کر جہاں کچھ نہیں تھا، وادی ذی زرع جس کو کہا گیا، وہاں چھوڑ دیا. کھجور کی ایک چھوٹا سا بیگ، چھوٹا سا تھیلا، مشکیزہ رکھا. بیوی نے کہا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، کیسے رہیں گے؟ میرا تو چھوڑ دو، میرا تو بڑھاپا ہے، کم سے کم اپنی اس ننھی سی اولاد کا تو خیال کرو. اس اولاد کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. حاجرہ میں تمہیں اور اسماعیل کو خدا کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کا نام آنا تھا. حضرت حاجرہ نے ابراہیم خلیل اللہ کا دامن چھوڑ دیا اور سجدہ ریز ہو گئی اور کہا کہ ٹھیک منظور ہے، اگر اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک. اب دور جا کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم جس سے محبت ہوتی ہے بار بار دیکھا جاتا ہے. مڑ کر دیکھتے ہیں کہ میرا جان سا بیٹا شاید نظر آ رہا ہوگا، نیک بیوی نیک خاتون نظر آ رہی ہوگی. دور پہنچنے کے بعد دیکھا آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی، یعنی نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی ہے. سجدہ میں گر گئے اور سجدے میں گرنے کے بعد دعا کی، اے اللہ، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، میں نے اپنی گھر والی کو اور بچے کو آپ کے حکم پر چھوڑ دیا ہے، اور یہاں یہ دعا نہیں کی کہ آپ ان کے کھانے کا خیال رکھنا. جی یہ دعا کرتا نا کوئی عام آدمی ہوگا کہ ان کے کھانے کا خیال رکھنا، درندوں سے ان کو بچانا، بلکہ دعا کی کہ اللہ یہ نماز کو قائم رکھیں اور تیری توحید پر قائم رکھیں. اور پھر فرمایا کہ ان کا دل آپ کی طرف لگا رہے، مائل رہے اللہ کی طرف. اور پھر دعا کی اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دینا.
تاکہ تیرے شکر گزار. اس لیے نہیں کہا کہ کھانا کھائیں تو زندہ رہیں یا صحت مند رہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس لیے ان کو رزق مہیا فرمانا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. کتنی قیمتی باتیں. اسی کو شاعر نے کہا ہے بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے. بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے. بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے. اس کے بعد چھوڑ کر روانہ ہو گئے. پانی کتنے دن کا تھا؟ مشکیزہ میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ آج بھی اگر بڑے سے بڑا مشکیزہ بنانے، چمڑے کا ایک بڑا سا برتن ہوتا ہے جس کو مشکیزہ کہتے ہیں، پانی ڈال کر چلتے ہیں، تو 15 سے 20 لیٹر پانی اس میں آئے گا، اس سے زیادہ پانی نہیں آئے گا مشکیزہ. اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ جب پیاس لگتی تھوڑا سا پانی پی لیتی، کچھ کھجور نوش فرما لیتی، اپنا دودھ اپنے بچے کو پلا دیتی. اب بتائیے جہاں کھانا پانی نہ ہو، جہاں سہولیات میسر نہ ہو، جہاں اکیلی عورت ہو، وہاں دودھ بھی کہاں عورت کے صحیح بن پائے گا. لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندی تھی. دودھ پلاتی رہی، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، بچے کی زبان پر کانٹے آنے لگی. جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے زبان سوکھنے لگتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے زبان سوکھنے کے بعد، پانی کی شدت کتنی محسوس ہوتی ہے. بڑا عجیب منظر قرآن نے اس کو کھینچا ہے، حدیثوں میں بڑا عجیب منظر ہے. جب پانی ختم ہو گیا، پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، چھوٹا سا بچہ ہے، گرمی کی شدت ہے، سر پر کوئی چھت نہیں ہے، بچے کو لے کر گرمی میں کیسے دوڑ سکتی ہیں. بچے کو نیچے کے ٹھنڈے کے حصے میں چھوڑ دیا. کبھی صفا کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں. کتنا لمبا فاصلہ ہے. آج تو اے سی لگا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اکیلی عورت صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑ لگاتی ہیں، اور یہ دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی کی کوئی شکل نظر آ جائے اور کہیں میرے بچے کو پانی مل جائے تو میں اپنے بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں، 2 گھونٹ پانی پلا دوں. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اور جہاں پر میرا اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پر جا کر اپنا پر مارو اور زمزم کا چشمہ جاری کرو. سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. لانے کے بعد وہاں پر مارا جہاں اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے. پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. دوڑتی دوڑتی کبھی یہ دیکھتی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا ہے، کوئی چرند اور پرند میرے بچے کی طرف تو نہیں آ رہا ہے. دوڑتے دوڑتے درمیان میں اپنے بچے کو بھی دیکھتی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے صفا اور مروہ پر جب حاجی دوڑ لگاتا ہے تو درمیان میں کعبۃ اللہ کو دیکھنا مستحب ہے. وہ اسی طرف دیکھنا مستحب ہے جہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں. لیکن اب عمارتیں بن گئی ہیں اور نظر نہیں آتا ہے. 7 چکر تقریباً آج کے حساب سے یہ بتاتے ہیں کہ 3.5 سے 4 کلومیٹر دوڑ لگا رہی ہے. بار بار بچے کو بھی دیکھتی ہے. درمیان میں تیز دوڑتی ہے جہاں راستہ ہموار ہے، اس لیے کہ اوپر چلنا ہے پھر ادھر اوپر چلنا ہے.
اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، کہا کہ آنے والی قیامت تک میرے حاضرہ کی اس ادا کو مجھے یہ اتنی پسند آئی ہے کہ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا اس ادا کو آتا ہے۔ واپس آئی، آ کر دیکھتی کیا ہے کہ بیٹے کے پاؤں سے چشمہ نکل آیا ہے، پانی کا فوارہ نکل آیا ہے۔ صبر کیا تھا، صبر کا پھل اللہ نے دیا، اور فوراً اس پانی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے روکے؟ وہاں پہ برتن تو تھا، پانی کو روک رہی ہے، بالو تھوڑا سا روک رہی ہے کہ پانی بہہ نہ جائے، تاکہ رک جائے اور بچے کے لیے سہولت ہو جائے۔ زمزم کہہ رہی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا۔ کون سا پانی؟ اللہ نے اس پانی کو، اس چشمے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا، اور فرما دیا کہ لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ٹن پانی بھی یہاں سے اس چشمے سے لیا جائے گا، میں کبھی اس چشمے کو سوکھنے نہیں دوں گا۔ مکے کے اندر کتنے لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا، مکے کے اندر کوئی ندی نہیں ہے، کوئی نالا نہیں ہے، مکے کے اندر کوئی تالاب نہیں ہے، مکے کے اندر کوئی بورنگ نہیں ہے۔ سارا پانی جو آتا ہے جدہ سے آتا ہے اور اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک چشمہ، اس چشمے کی حد کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں تک ہے۔ کتنا پانی ٹنوں کے حساب سے نکالا جاتا ہے، کتنے ٹن بیرل روز نکلتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، اندازے نہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر سارے فیل ہیں، اور کتنا خوبصورت پانی 10-20 دن نہیں 100 سال بھی رکھا جائے تو خراب نہیں ہوتا۔ کسی فلٹر کی ضرورت نہیں ہے، سارے منرلز اس کے اندر موجود۔ خوبی اتنی ہے کہ اگر ان خوبیوں کو بیان کیا جائے تو مہینوں چاہیے۔ زمزم کی خوبی یہ ہے کہ اگر 1000 لیٹر پانی میں 10 گرام زمزم ملا دیا جائے تو 1000 لیٹر کی پانی کی کیفیت بدل جائے گی، اور وہ 1000 لیٹر بھی زمزم ہی بن جائے گا۔ سبحان اللہ! کوئی کلر ہے ایسا کسی میں؟ دنیا کے اندر کوئی پانی ہے ایسا؟ کوئی پانی نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں سہولیات دے دی ہیں، نعمتوں کے فراوانی کر دی ہے، تو آج ہم اس کی قیمتوں کو بھول گئے ہیں۔ آج زمزم کی قیمت کو ہم بھول گئے، اس لیے کہ آج ہمارے ہر محلے سے، ہر گھر سے اللہ تعالیٰ حاجیوں کو بھیج رہے ہیں۔ ہمیں زمزم دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ایک کھڑے ہوئے اور فوراً پی لیا۔ زمزم پینے کے آداب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میرے ایک رشتے کے بابو تھے، وہ آزادی سے پہلے حج پر گئے تھے، تو وہ جب حج کے تعلق سے سنایا کرتے تھے تو تعجب ہوتا تھا، پوری رات گزر جاتی تھی اور حج پورا نہیں ہوتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ حقیقی حاجی تھے، انہوں نے حج کیا تھا، 6 مہینے کا ان کا حج کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو وہ جب کبھی بیٹھ جاتے رشتے داروں کے ساتھ، یا ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں کبھی سنایا کرتے، تو پوری کئی گھنٹے گزر جاتے اور وہ حجر اسود تک نہیں پہنچتے تھے، اتنی آرام سے اور اتنا مزہ آتا تھا سننے میں اس کو۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سنایا، مجھے یاد ہے، کہنے لگے کہ میں زمزم جو ہے 3 بیرل لے کر آیا۔ تعجب ہوا، کیسے بیرل لائے؟ کہنے لگے کہ یہ جو بڑے ڈرم آتے ہیں، لوہے کے ڈرم ہوتے تھے اس زمانے میں، پلاسٹک کے نہیں آتے، کہنے لگے 3 ڈرم میں زمزم کے لے کر آیا۔ میں نے کہا جب آپ زمزم 3 ڈرم لے کر آئے تو یہ کتنا لے کر آئے، کھجور کتنی لائے؟ کہنے لگے کھجور بھی بہت لے کر آیا، میں سب سے زیادہ کھجور لے کر آیا۔ میں نے کہا کتنی لائے؟ کہنے لگے 10 کیجی کھجور لے کر آیا۔ اس زمانے میں 10 کلو کھجور لینا بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ آج اللہ نے نعمتیں دی ہیں کہ ہر آدمی 25-30 کلو کھجور خرید لیتا ہے۔ اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ تو انہوں نے بتایا کہ 40 سال کچھ ہو گئے تھے ان کے حج کو، انہوں نے کہا کہ آج بھی وہی زمزم کا پانی میرے گھر میں ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتائی جو مجھے یہاں عرض کرنی تھی، یہ موضوع سے ہٹ کر گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا گاؤں کئی مہینے تک زمزم پینے کے لیے آتا رہا، کبھی فلاں گاؤں والے، کبھی فلاں گاؤں والے۔ میں نے کہا تو 3 ڈرم زمزم تو 2 دن میں ختم ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 3 ڈرم زمزم ختم نہیں ہوا، ایک دن میں روزانہ کم سے کم 1000 سے 2000 آدمی کو زمزم پلایا کرتے تھے، انہوں نے بتایا۔
اب اس کو پلانا بھی بڑا مشکل کام، کیسے پلاتے ہوں گے؟ آج اگر 2 آدمی ہمارے گھر زمزم مانگنے آ جائیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دیتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 سے 2,000 آدمی روزانہ، میں نے کہا کیسے پلاتے تھے آپ ان کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ نل جو ہوتا ہے، نل کے نیچے ہاتھ کا ہینڈ پمپ ہوتا تھا، ہینڈ پمپ سے بچے بڑے نل چلاتے رہتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے 1 کپ زمزم کو ڈال دیا جاتا، اور آنے والے کو 1 چھوٹے چھوٹے کپ میں زمزم دیتے تھے، اور کھڑے ہو کر ٹوپی نکال کر، یعنی حضرت حاجرہ کی سنت کے مطابق قبلے کی طرف رخ ہو کر 3 سانس میں زمزم کو پیتے تھے، بڑی عقیدت کے ساتھ۔ اور جس عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جب زمزم کو پیا جاتا ہے تو جس نیت سے انسان پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر پیے کہ اللہ ہماری بیماری کو ختم کر دے تو اللہ بیماری کو ختم کرتا ہے۔ تو زمزم کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنی تھی اور قیامت تک رہے۔ تو زمزم جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھی۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، صحرا کہتے ہیں خالص ریت کو، پتھروں کے خالی جنگل کو۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھی۔ جناب حاجرہ یا 1 بچہ 2 ہی جانیں تھی، اور کوئی نہیں تھا، صرف 2 کے علاوہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، اور کھولنے کے بعد ایک دن بنے جرہم کا ایک قبیلہ وادی، اس وادی کے قریب سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ یہاں پرندوں کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پانی ہوگا۔ تو وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ ایک خاتون ایک بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ سلام کیا۔ قافلے کے سردار نے حضرت سیدہ حاجرہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں جو پانی کا چشمہ ہے، اس چشمے کے قریب ہم بھی رہنے لگے، اگر آپ اجازت دیں۔ تو حضرت سیدہ حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ وہاں آ کر بس گئے۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کو بلا لیا، اور اس طرح سے یہ شہر آباد ہو گیا، اور مکہ المکرمہ کے نام سے اس شہر کا نام۔ جہاں اس وقت صرف 2 لوگ تھے، پھر اللہ نے اس کو آباد کیا، اور آج کتنے لوگ ہیں؟ 50 لاکھ لوگ صرف کعبۃ اللہ کا طواف، صرف اس مرتبہ یہ بتایا گیا ہے کہ کئی کروڑ لوگوں نے عمرہ ادا کیا، کئی کروڑ لوگوں نے حصہ لیا، اور حج جو ہے وہ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ حج کرتے ہیں۔ خیر، میں جو بات عرض کر رہا تھا، ایک امتحان میں کامیاب ہوئے، ابھی تو بچہ تھا نا، کامیاب ہو گئے، پھر اجازت ملی، آنا جانا ملاقات نہیں، اجازت نہیں تھی، صرف دیکھنے کی ملاقات اجازت تھی۔ پھر دوسرا بڑا امتحان آیا، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرا بڑا امتحان یہ آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سب سے اپنی محبوب چیز یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کر دو، قربان۔ اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد، اللہ سے مانگنے کے بعد بیٹا ملا، بیٹا بھی صالح ملا جیسا مانگا تھا، اور اب اس کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا۔ جی، بچے کا پیار نہیں دیکھا، بچے کو پالا پوسا نہیں ہے، کھلایا نہیں ہے۔ اب جب انگلی پکڑ کر چلنے کا، بات کرنے کا معاملہ آیا تو حکم ہو گیا کہ جاؤ اللہ کی میری راہ میں قربان کر دو۔ ماں سے بتایا نہیں، سیدہ حاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، لے کر جانا ہے۔ لے کر چل دیے، ایک رسی بھی خاموشی سے چھپا لی۔ شیطان نے اپنا کام کیا، فوراً آیا، سیدہ حاجرہ سے کہا کہ پتہ ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہ کہاں؟ کہ ایسا ایسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفع ہو یہاں سے، شیطان نے کہ مغلوب تھے۔ لے کر چلے گئے۔ اگر اس منظر میں جائیں تو گھنٹوں چاہیے۔ لے کر چلے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو
لٹانے کی بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ کا یہ حکم ہے. بیٹے نے کہا کہ ابا جی کر گزریے، فوراً کر جائیے، آپ اس میں تاخیر مت کیجیے. لے کر گئے، ذبح کرنے کی تیاری، زمین پر لٹا دیا. اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا ابا جی ایسا کرو کہ چاقو کو اور تیز کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چاقو چلنے میں پریشان ہو اور میں تڑپتا ہوا آپ مجھے دیکھیں اور آپ کا چاقو کام نہ کرے، چاقو نہ چلے، اس کو اچھی طرح تیز کر لو. مختلف روایتیں، مختلف باتیں، لکھا ہے کہ 2-3 بار اس کو تیز کیا، چاقو تیز ہو گیا. لٹا دیا، آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا. اسماعیل ذبیح اللہ کیسے حلیم تھے، کہتے ہیں کہ ابا اپنا کرتا سمیٹ لو، اگر میرے خون کے نشان آپ کے کپڑوں پر آئیں گے تو ماں کو تکلیف ہوگی. فرماتے ہیں کہ ابا ایک کام کر لینا، میرے قربان ہونے کے بعد میرا کرتا جو خون آلود ہوگا میری ماں کو دے دینا، تاکہ اس کرتے کو دیکھ کر اسے صبر آ جائے. ایسا حلیم بیٹا تھا. آج کوئی بیٹا ایسا باپ اگر 2 مرتبہ بیٹے سے پانی مانگ لے تو جھنجلا کر جاتا ہے. کوئی کام ذرا سا زیادہ بتاتا ہے تو منہ بگاڑ کر جاتا ہے. دعا بھی تو ایسی مانگی تھی. آج دعا کیسی مانگتے ہیں؟ بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، بولتے ہیں چور رہا تو بھی اللہ بیٹا دیا تو بس ہے، دعا کرو سب چور رہا تو بھی ہوں گے. چور کی دعا مانگتے ہیں، نافرمانی کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ نافرمان دے گا. دعا بھی کیا مانگی تھی؟ رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین. اللہ صالح بیٹا عطا فرما، ورنہ ضرورت نہیں ہے. اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، تو اللہ کا معاملہ ہے. کہا کہ ابا جی کرتا اماں کو دے دینا تاکہ صبر آ جائے. بیٹے کو لٹایا، چاقو چلاتے ہیں پوری زور کے ساتھ، لیکن چاقو کاٹتا نہیں. حکم ابھی نہیں تھا. چاقو بھی تو اللہ کا محتاج ہے، آدمی اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جی جب اللہ کا حکم ہے تو اس چاقو کو اور تیز کر لو، اور تیز کرو تاکہ صحیح کاٹ دے. اور تیز کیا. بیٹے نے کہا ابا جی ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے چاقو چل ہمت نہیں ہو رہی، مجھے الٹا نکالو، چہرہ زمین کی طرف کر دو، تاکہ چہرہ زمین کی طرف ہوگا، آپ میرا چہرہ دیکھ نہیں سکو گے، اور چاقو پوری زور کے ساتھ شدت کے ساتھ چلاؤ تاکہ ذبح ہو جاؤ. یہ باتیں سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بوسا دیا اور فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کروں گا. اور بیٹے تم میری کتنی اچھی مدد کر رہے ہو. سبحان اللہ. کہا کہ تم میری کتنی اچھی مدد کر رہے ہو. بیٹے کو الٹا لٹا دیا، الٹا لٹا کر ذبح کرتے ہیں. دونوں شانوں کی طرف بیٹھ گئے ہیں تاکہ ہل نہ پائے. یہاں اگر بیٹھ کر آدمی کاٹے تو کتنا آرام سے کر سکتا ہے. بیٹا بھی آرام سے لیٹا ہوا ہے. آسمان رو رہا تھا، فرشتے رو رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے کہ ایک فرما بردار ابراہیم خلیل اللہ اپنے بڑھاپے کی اولاد، نیک صالح حلیم اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے ذبح کر رہے ہیں. اللہ کو جان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو اپنے فرمان کو دیکھنا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا خلیل میری بات کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. چھری چلائی، کاٹنا تو دور کی بات، چھری کا نشان بھی نہیں آیا.
اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت سے میڈھا بھیج دیا، اور میڈھا بھیجنے کے بعد اس کی قربانی ہو گئی۔ وہ پوری بڑی لمبی تفصیل ہے، جس قربانی کو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کرتے ہیں، یہی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اب قربانی کرتے رہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے رہو۔ یہ قربانی، وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنا تھا، یہاں تو معمولی سی جانور کی قربانی ہے۔ آج ہمیں اس قربانی کو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بڑا بابرکت مہینہ ہے حج کے تعلق سے، اور خصوصاً یہ 10 دن اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ایک دن کا روزہ ذی الحج کا، یہ 10 ایام، یہ جو 9 چلتے ہیں 10ویں دن کا نہیں ہے، 1000 دن کے برابر فرمایا، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور 9 ذی الحج کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 10,000 دن کے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اور جتنا صدقہ کیا جائے اللہ کو اتنا پسند ہے، جتنا اس مہینے کے اندر خیرات کی جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے، جتنا روزہ رکھا جائے اللہ کو اتنا پسند، جتنی عبادت کی جائے اللہ کو اتنا پسند، جتنا دعا اور ذکر کیا جائے اللہ کو اتنا پسند، اور جتنی خدمت خلق کی جائے اتنا پسند۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 9 ذی الحج سے فجر سے لے کر 13 ذی الحج عصر تک تکبیر تشریق فرما دی کہ تکبیر پڑھتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پسند، جو چیزیں کرنے کی آج ہم ان کو بھول گئے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، وقت تک ہے میں اس پر اور گفتگو کرتا۔ آج کل ایک 2-3 دن سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اکثر کئی لوگوں نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بھائی کیجیے، ہم حنفی ہیں، سنی ہیں، ہمارے یہاں ہے۔ لیکن آج ایک بڑی مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے کسی عالم سے، کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنا نہیں چاہتے۔ جو واٹس ایپ پر دیکھا، جو فیس بک پر دیکھا، جو نیٹ پر دیکھا، وہی مسئلہ ہمارے لیے۔ اس پر قادیانی نے بہت مسئلے ڈال رکھے ہیں، یہودیوں نے مسئلے بنا کر ڈال رکھے ہیں۔ قربانی کیجیے، قربانی ہمیں کرنی ہے۔ نہیں فلاں تو یہ کہتے ہیں کہ بس ایک قربانی کر لو۔ اب ایک مسئلہ اور اٹھائے، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے کہ پورے گاؤں میں ایک بکرا کر لیے تو بھی کافی ہے۔ قربانی کس پر ضروری ہے؟ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جو زکات دیتا ہو۔ اب زکات کس کو دینی ہے؟ جس کے پاس 30,000 روپے ہوں، ایک سال گزر گیا ہو، آج کے حساب میں، موٹا حساب ہے۔ اب آپ کو الجھائیں گے، بہت سارے لوگ الجھاتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی۔ ہمارے پاس چاندی نہیں ہے، ہمیں کہاں سے دیں گے؟ جی چاندی کا جتنا پیسہ ہوگا اتنا مال تو ہمارے پاس ہے نا، 30,000 روپے۔ زکات ہم پر فرض ہو گئی ہے تو اس کو قربانی کرنی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے جو ضروری میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بکرا لائے اس سال حضور کے نام سے، اس کے بعد اپنے دادا کے نام سے، اس کے بعد اپنے والد کے نام سے، اس کے بعد ہمارے نام سے۔ 5 سال کے بعد ہم قربانی اپنے نام سے کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے تو حضور کے نام سے بھی کرنا ہے، حضرت ابراہیم کے نام سے بھی کرنا ہے، جس کے نام سے چاہے کریں۔ لیکن جو صاحب نصاب ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے اپنے نام سے۔ اب دوسرا ایک اور مسئلہ، قربانی ہم کرتے ہیں، گھر میں 4 آدمی ہیں، ایک بکرا لائے، قربانی کر دی، ٹھیک ہے، جس کے نام سے قربانی کی اس کی تو ادا ہو گئی۔ اب گھر میں 4 آدمی ہیں، 4 صاحب نصاب ہے۔ مثال کے طور پر شوہر ہے، شوہر صاحب نصاب ہے، اس پر زکات ہے۔ بیوی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، زیور ہے۔ آج کون عورت ایسی ہے جس کے پاس 50,000 کا مال نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی عورت نہیں ملے گی۔ تیسری بات، 2 گھر میں بیٹے ہیں، دونوں کماتے ہیں اور 30,000 روپے ان کے پاس ہیں، تو یہاں یہ مسئلہ آتا ہے، آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں کہ چاروں پر قربانی واجب ہے۔
اب ہم ایک بکرا لے کر آئے اور ایک قربانی کر دی تو 3 کہاں جائیں گے؟ 3 بھی تو جنت میں جانے چاہیے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بکرا لائے، اور اللہ نے ایسے سچویشن کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ کیا آسانی ہے؟ کہ ہم بکرا نہ کریں، بڑے میں حصہ لے لیں۔ ایک بکرا 20,000 کا آتا ہے، 15,000 کا آتا ہے، بڑے میں حصہ لیں گے 4، 5، 4.5 جتنا جیسا جانور ہے، تو ہم 3-4 حصے جو ہے ایک بکری کی جگہ پر 4 حصے کر سکتے ہیں۔ 4 حصے ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک بکرے سے ہماری قربانی جس کے نام سے کر رہے ہیں وہ تو ادا ہوگی، لیکن یہ 3 گنہگار ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں ہم دن بدن بھول رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں۔ اور ایک بڑی اور چیز ہے، قربانی کو آسان کرنے کے لیے جاؤ کسی کو پیسے دے دیے کہ جاؤ تم فلاں گاؤں میں قربانی کر دو، قربانی ہو جائے گی۔ اگر وہ قربانی کرتا ہے تو ہو جائے گی، لیکن ہمارے بچوں کو پتا کیسے چلے گا کہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ قربانی میں تھوڑی سی مشقت کو برداشت کریں، اپنے گھر میں جانور کو لائیں۔ اگر گھر میں نہیں لا سکتے تو جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں تک ہمیں جانا چاہیے، اپنے بچوں کو لے کر جائیں اور وہاں قربانی کروائیں اور ان کو دکھائیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے۔ غیر ممالک میں ہے، وہاں سہولیات نہیں ہے، ان کے بڑے مسائل ہیں، وہ لوگ ترستے ہیں قربانی دیکھنے کے لیے، کرتے ہیں وہ لوگ الحمدللہ، جہاں ان کی سہولتیں ہوتی ہیں کرواتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو صرف سنا دیتے ہیں، قربانی دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اس سنت کو ہم اپنے ہاتھوں سے ادا کریں۔ کوشش یہ کریں ہم اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ آج نعوذ باللہ ایک جملہ مجھے کہتے ہوئے اللہ معاف فرمائے، قربانی اب ہم قربانی سمجھ کر نہیں، فیشن سمجھ کر کرتے ہیں۔ قربانی کو فیشن سمجھا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مہنگے سے مہنگا جانور لانا اور محلے کی گلیوں میں اسے گھمانا، چاہے وہ بکرا ہو یا چاہے وہ بھینس ہو یا بیل ہو، یہ فیشن بن گیا ہے۔ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں کہ میں تو 1.5 لاکھ کا بکرا لایا ہوں، 1.25 لاکھ کا، 50,000 کا بکرا لایا ہوں۔ اللہ کے یہاں بکرا نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں اونٹ یا بیل نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں تو نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا اخلاص کتنا ہے؟ آج کل پڑوس میں، ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے وہاں تو وبا چلی ہوئی ہے، شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر۔ ایک بیل 5-5 کروڑ روپے کا بیل خریدتے ہیں، 4 کروڑ کا بیل، 5 کروڑ کا بیل، کون سا بیل ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ بتاتے ہیں دودھ پلا پلا کر اس کو بڑا کیا ہے بیل کو۔ کوئی بیل ہے چارہ کھلائیے آپ اسے، انسان ہے تو وہ دودھ پیے گا۔ جو چیز جس کو کھلانی چاہیے اس کو کھلائیے، جو چیز نہیں کھلانی چاہیے اس کو مت کھلائیے۔ کسی غریب کو دودھ پلا دیجیے، کسی یتیم بچے کو دودھ پلا دیجیے، ثواب ملے گا۔ بیل کو دودھ پلا کر کیا ملے گا؟ بیل تو دودھ بھی نہیں دیتا۔ گائے اگر گائے کو آپ دودھ پلائے تو ممکن ہے کہ وہ دودھ دیتی، بیل تو دودھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ بہت برے حالات ہیں، حالات اتنے برے ہیں کہ ہم نے قربانی کو فیشن سمجھا ہے۔ قربانی کو ہم قربانی سمجھیں، اور قربانی اسی وقت قربانی ہوگی جب ہم اس کو قربانی سمجھ کر کریں گے۔ سہولیات نہیں ہے، جن کے یہاں سہولیات ہیں ان کے یہاں قربانی ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے ایک بکرا پالا، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ 1.5 سال تک بکرا پالا، بڑا لہیم شہید، تقریباً 100 کلو کا بکرا ہو۔ اسے بولتے جا دکان کو چلے جا تو دکان کو چلا جاتا ان کی، گھر کو جا بولے تو گھر کو آ جاتا، اتنا فرما بردار بکرا۔ اب جب قربانی کا وقت قریب آیا اور قربانی کے لیے قصاب نے ڈالا تو جو بکرا پالنے والے وہ صاحب تھے وہ رونے لگے، کہنے لگے اتنی محبت سے پالا تھا، کیسے میں قربانی کروں، نہیں کر سکتا۔ بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، پورا گھر کا ماحول ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ یہی قربانی، یہ قربانی۔ پھر چھوڑ دیا انہوں نے اور جا کر مسئلہ پوچھا علماء سے کہ حضرت قربانی کا بکرا ہم نے اسی لیے سے پالا، لیکن بڑی محبت ہو گئی ہے، ہم اس کی جگہ 2 قربانی کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں ہو سکتی، اسی کی قربانی کر، اسی کی قربانی کی۔ بکرا ہے، جانور ہے، صرف 1.5 سال اپنے ساتھ میں رکھا تو اتنی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کتنی محبت ہوگی، بڑھاپے کی اولاد، رب حب لی من الصالحین دعا مانگنے کے بعد آئی، اور چاند سا خوبصورت بیٹا عطا کیا، صالح بھی عطا کیا اللہ نے، حلیم بھی عطا کیا، فرما بردار بھی عطا کیا۔ بڑھاپے کا سہارا ہے، لکڑی کی جگہ بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چلنے کا وقت آیا تو
को कहा कि कुर्बान कर दो, कुर्बान करने के लिए ले जाते। ये कुर्बानी है जी। कुर्बानी का मकसद अल्लाह के हुक्म को मानना है, उसको मानना है। लिहाजा कुर्बानी का जो मसला है मैंने आपके सामने बिल्कुल साफ साफ सुना दिया है। इस पर अमल करने की हम कोशिश करें। अगर घर में हम 4 साहिब निसाब हैं तो चारों के नाम से हमें कुर्बानी करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बकरा करें, जरूरी नहीं है कि हम 1 लाख का जानवर करें, जरूरी नहीं है कि हम 60,000 का जानवर करें। जितने की हमें सहूलत दी है, बस 2 चीजों का ख्याल रखें। एक तो जानवर खूबसूरत होना चाहिए और दूसरा सेहतमंद होना चाहिए। बस ये 2 चीजें हैं। और जो उनकी उम्रें हैं वो उम्रों के मामले में आप मसला मालूम कर लें। 2 दांत होने चाहिए या क्या उम्र होनी चाहिए वो मसला भी बता दिया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कुर्बानी को ज्यादा से ज्यादा अंजाम दें और अपनी निगरानी में कुर्बानी करें। और कुर्बानी करने के बाद उसको ना ज्यादा फ्रिज में रखें, ना ज्यादा सुखाएं, बल्कि अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, मिस्कीनों का ख्याल रखें। सारे साल अल्लाह गोश्त खिलाते हैं और खिलाते रहेंगे, तो इस तरह से उसको बांटने का भी एहतमाम होना चाहिए। जब हम एहतमाम करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।